مولانا آپ ایک بات بتائیے، دیکھیں اللہ کی ذات ایک ہے اور ایمان والے جو ہے وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ایک طبقہ یعنی ایک گروپ ہے ایسا جو کہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، مطلب اس طریقے سے گمراہ ہو رکھے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، وہ بتائیے۔ آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ایمان والے ہم لوگ ہیں، اللہ کی ذات پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یقیناً۔ لیکن ایک طبقہ، جیسا آپ کا کہنا ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ دنیا کا جو نظام ہے وہ آٹومیٹک چل رہا ہے، یعنی اگر سورج نکل رہا ہے تو وہ خود نکل رہا ہے، اگر دن نکل رہا ہے تو وہ خود نکل رہا ہے، رات ہو رہی ہے تو وہ خود ہو رہی ہے۔ تو ایک طبقہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں اور دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، کائنات کا جتنا بھی نظام ہے وہ آٹومیٹک چل رہا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو، انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم ان کے اوپر بھی ہم یقین رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، جتنی بھی چیزیں ان دونوں کے اندر بیان کی گئی ہے، ہم تمام ایمان والے ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں ان کے اوپر، اللہ کے رسول ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت آدم علیہ السلام ہو، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں، ہم تمام کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آسمانی جو کتابیں ہیں، قرآن شریف ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور دیگر انبیاء پر کچھ صحائف وغیرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیے ہیں، ہم ان کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہیں، یعنی اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، ایسے لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں ان کے لیے میں آپ کو جو نقلی دلیلیں ہیں جو قرآن و حدیث سے بے شمار ہے، ایسے انسانوں کو آپ کتنا بھی تسلی بخش جواب دے دیجیے، اگر وہ آپ کے سامنے یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی مجھے تو اس کی بات ماننی ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کتنی بھی دلیل پیش کر لو، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ایسے انسانوں کے اوپر اپنا وقت ضائع کرنا، اپنے وقت کو برباد کرنا بے وقوفی ہے انسان۔ لیکن پھر بھی آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ ایک طبقہ یا ایک گروپ یا ایک فرقہ کہہ لیجئے کہ ایسے بھی ہے جو اللہ کی ذات کو ہی نکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں ہے، اور پوری کائنات کے نظام آٹومیٹک چل رہا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے ذریعے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں آٹومیٹک ہے اور آٹومیٹک چل رہی ہے تو سورج کو وقت کے بارے میں کس نے بتلایا کہ بھئی مجھے صبح کو 5 بجے ہی جو ہے باہر نکلنا ہے، شام کو 7 بجے یا 7:30 بجے مجھے جو ہے چھپنا ہے، کس نے بتایا اس کو؟ یہ اگر آٹومیٹک ہی معاملہ چل رہا ہے تو وہ 10 بجے بھی تو باہر آ سکتا ہے، بالکل، اور رات میں 12 بجے چھپ سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر چھپتا ہے، اور اس وقت کو متعین کس نے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو متعین کیا ہے۔ اسی طریقے سے دن ہے، دن نکلتا ہے، رات آتی ہے،
رات جاتی ہے تو صبح ہوتی ہے، دن نکلتا ہے. تو دن کی جو ایک مدت ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی، یا پھر جو رات کی مدت ہے سردی گرمی میں چینج ہوتی رہتی ہے، 1 گھنٹہ اوپر تو 2 گھنٹہ نیچے. تو یہ اگر آٹومیٹک ہوتا تو پھر یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر دن ہی دن ہوتا. بھائی وہاں پہ تو کوئی چیز ایسی فکس نہیں ہے نا دن کے اندر کہ بھائی جو ہے دن آٹومیٹک جو ہے ٹائم سے، مطلب ایک ٹائم فکس ہو گیا اس کا کہ بھائی دن جو ہے وہ 7 ہی گھنٹے کا ہوگا. آٹومیٹک تو یہ ہے کہ بھائی آج کام کرا کل کام نہیں کر رہا. وہ بالکل آٹومیٹک کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا. آٹومیٹک ہم نے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے، وہ اگر ان میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹک کار ہے چل رہی ہے روڈ پر، ڈرائیور موجود نہیں ہے، پروگرام اس کے اندر فکس کر رکھے ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ چلتی رہے گی؟ نہیں. پروگرام میں جہاں پہ اس کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا وہیں پہ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. بالکل. لیکن آپ کو لگا جب سے آپ پیدا ہوئے کہ بھائی آج جو ہے دن 10 بجے صبح ہوئی، آج ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا کبھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو مثالیں تو بہت ہے انس بھائی، اور ہم جتنی بھی مثالیں پیش کریں قرآن و حدیث سے پیش کریں یا پھر عقلی دلیل پیش کریں، یہ لوگ ماننے والے نہیں. اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. لوگ بات کیا ہے؟ گمراہ ہو رہے ہیں، طرح طرح کے سوالات ذہن میں ڈالتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں صبح کو اٹھا یار انس بھائی، صبح کو اٹھنے کے بعد میں نے صرف ارادہ کیا کہ یار میں اس تنجے سے فارغ ہو لیتا ہوں. میں اس تنجے میں گیا ہی نہیں اور میں فارغ ہو گیا. اسی طریقے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ یار آج مجھے سفر کرنا ہے گھر سے آفس کی طرف، اور جو بیچ میں جو سفر کی مدت ہے، جو سفر کا بیچ کا جو حصہ ہے کہ میں گھر سے اگر آفس تک کا جاتا ہوں تو 2 گھنٹے کا وقت ہے، اور لگ بھگ 70-80 کلومیٹر کا سفر ہے میرا مثال کے طور پر. میں فارغ ہوا تمام چیزوں سے، تیار ہوا آفس جانے کے لیے، اور میں نے ابھی سوچا کہ یار میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، اگلے سیکنڈ دیکھتا ہوں تو میں آفس میں بیٹھا ہوا ہوں. ممکن ہے؟ یہ تو امپوسیبل ہے. کیوں؟ آپ تب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام آٹومیٹک چل رہا ہے. نہیں، چاند سورج ستارے صبح شام دوپہر یہ تو بہت بڑی چیز ہے. ان کے مقابلے میں جو میں نے چیز آپ کو بتلائی ہے کہ بھئی میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں آفس کے لیے اور اگلی منٹ میں نے دیکھا کہ میں آفس میں بیٹھا ہوں، یعنی آٹومیٹک میں آفس میں پہنچ گیا. آپ اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. تو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ سورج خود بخود نکل رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ کوئی بھی چیز لے لیں، آپ تصور کریں کسی چیز کا اور وہ چیز ہو جائے. آٹومیٹک کا مطلب یہ تو ہے خود بخود ہو رہی ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ میں جو ہے سعودی عرب پہنچ جاؤں، آپ نے سوچا یہاں بیٹھے بیٹھے کرسی پر، اور اگلی منٹ دیکھا کہ آپ سعودی جو ایئرپورٹ پر ہیں. ایسا ممکن ہے؟ کیوں؟ بھائی آپ کے سوال کے اعتبار سے، یا وہ جو طبقہ سوال کرتا ہے کہ تمام چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہے، کائنات کے نظام آٹومیٹک چل رہا ہے، تو آٹومیٹک میں یہاں سے سعودی کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ مجھے ایک نظام کے تحت وہاں پہ جانا ہوگا، ایک قانون کے تحت مجھے وہاں پہ جانا ہوگا. اس کے اندر بہت سی پرتکریا ہوگی، سفر کرنا ہوگا، گاڑی پکڑنی ہوگی، فلائٹ پکڑنی ہوگی، ٹکٹ کٹوانا ہوگا، یعنی ایک نظام ہے. تو ایک جو دنیا کی چھوٹی سی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے، اس کو پانے کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ بڑی کائنات ہے، اس کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، اس کے لیے نظام کی ضرورت نہیں پڑے گی. بے شک پڑے گی اس کی نظام کی ضرورت. اور اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ وہ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہمارا تو دیکھو یہی ایمان و یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اور پوری کائنات کو چلانے والا اللہ کی واحد ذات ہے. چاند اگر نکل رہا ہے، سورج اگر نکل رہا ہے، صبح اگر ہو رہی ہے، سورج اگر غروب ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن ختم ہو رہا ہے،
दिन अगर निकल रहा है, सूरज निकल रहा है तो रात खत्म हो रही है। ये तमाम की तमाम चीजें एक निज़ाम के तहत अल्लाह तबारक व तआला चला रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तो बस यही करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया और अल्लाह ने जिन चीज़ों का हमें हुक्म दिया है करने का, हमें उन चीज़ों को करना चाहिए। बाकी फिरके वाले लोग तो बेशुमार हैं, अगर हम इन लोगों पर तवज्जो देंगे तो हम खुद भटक जाएंगे। इनके लिए तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि भाई ऐसे आदमियों के सवाल का जवाब बना दिया जाए, यही उनके लिए बेहतरीन जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे नाज़रीन हजरात है जो हमें देख रहे हैं, उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि इस दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है वो ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है, बल्कि उस निज़ाम को चलाने वाली ज़ात है। और वो ज़ात कौन है? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला।